اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ یہ بدترین سزا ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اور ترمذی شریف میں یہاں تک روایت ہے من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو گئے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا، انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے موجودہ حالات ہیں۔ ہم اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا فرماؤں گا کہ ہمارے جو مظلوم بھائی اس حالت میں موجود ہیں ان کی اللہ پاک رحم فرمائے، اپنی غیبی مدد فرمائے، اور جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو آج ہم ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو جو آج کے جو فلسطین اور اسرائیل کے مابین حالات ہیں، اس کی جو پیشن گوئی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کم و بیش 25 سال پہلے بیان فرمائی تھی، جو کہ آج بالکل 100% سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دور اندیشی کو اور ان کے علم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے آپ کو ہم سناتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 25 سال پہلے متعدد دفعہ انہوں نے یہ پیشن گوئی بہت جگہوں پہ یہ کی، اور ہم امت مسلمہ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا اور وارن بھی کیا کہ ہم اپنے جو قول و فعل عمل ہیں ان کو درست کریں، تو اللہ پاک بے نیاز ہے، رحم بھی فرما سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جو آج کے حالات ہیں اور جو مستقبل کے ہونے والے ہیں وہ اس سے بھی شاید زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم ابھی بھی مسلمان سنبھل جائیں تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ آئیے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ اللہ نے اس مغضوب علیہ قوم کو، اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی؟ میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کو مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، چھوٹ دیے ابھی تک ہے، بلکہ ایک مرتبہ ابھارا ہے۔ 1900 برس کے بعد ابھرے ہیں یہ بالفور ڈکلریشن 1917 سن 70 عیسوی کے بعد، تقریباً 1900 برس، 1850 برس تو نہیں کم سے کم۔ پھر کریشن آف اسرائیل 1948، 1967 ایکسٹینشن آف اسرائیل، یروشلم پر قبضہ۔ یہ سارا جو ہے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا نہیں۔ کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ کیا، کہیں اسلامی نظام قائم کیا، تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے، اور ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں، ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود۔ پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹ دکھائی۔ جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف، یا کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے مکے کو قبلہ بنایا۔ یہ بدترین سزا ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب،
قیامت کے قرب کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو گئے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم، آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں۔ وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے ڈرا رہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے حق میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے، ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آ رہا ہے۔ البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے اتنے انسان مریں گے اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کے اتر سکے، تھک ہار کر گرے گا مرے گا تو بھی لاش کو اتر گرے گا۔ یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، المرحمۃ العظمیٰ المرحمۃ الکبریٰ، یہ لاسٹ کروسیڈ ٹرمپٹ اخبار میں میں اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے میرے ساتھ ٹرمپٹ، دی لاسٹ کروسیڈ اس کی تیاری ہو رہی ہے، وہ المرحمۃ العظمیٰ اور المرحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آنے والی ہے۔ ابن ماجہ نے کبریٰ کہا، اکبر کا مؤنث کبریٰ، ملحمہ کبریٰ سب سے بڑی ہے اور مرحمۃ العظمیٰ سب سے عظیم ہے، یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ اب آخری بات کیا کر رہا ہوں، کریں کیا؟ کچھ کریں بھی کہ نہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے آخرت بچ جائے، پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے، لیکن توبہ نصوح، توبہ کی تسبیح نہیں، آیہ کریمہ کا ختم نہیں، لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس سے کچھ نہیں۔ توبہ یہ ہے اپنی معاش کے اندر جھانکیے، اپنی معاشرت میں جھانکیے، جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجیے، نکال کے کاٹ دیجیے، بے پردگی ہے نکال دیجیے، آپ کی کمائی میں تو حرام کا عنصر ہے ختم کیجیے، توبہ کیجیے، ابھی بھی عملی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، ابھی شروع اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد، صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، بڑی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے لیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میری اور آپ کی آخرت تو بن جائے گی، عاقبت تو بن جائے گی۔ اخروی عذاب سب سے بڑا عذاب دائمی عذاب اس سے بچے۔ جی ناظرین، تو آپ نے ڈاکٹر اسلام احمد صاحب کی گفتگو سنی جو انہوں نے کم بیش 25 سال پہلے فرمائی تھی، جو کہ آج کے حالات کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات ابھی انہوں نے کہی ہے اور ابھی وہ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ان کی آخری بات کو کوٹ کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک بھی ہم اپنی جتنی بھی استطاعت ہے اس حساب سے اپنے اختیار کے مطابق، اور نہیں تو صرف توبہ ہی کریں، سچی توبہ کریں، اور جتنے بھی ہمارے جو گناہوں کے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے ان کو ترک کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا اور غیبی مدد فرمائے گا۔ تو آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔